أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. گزشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو مخاطب کرنا اور ان کو توحید کی دعوت دینا، اور توحید کی دعوت دینے کے لیے پہلے ستاروں سے، پھر چاند سے، پھر سورج سے استدلال، اور اس کے بعد ان کو توحید کی دعوت. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. وہ غلط فہمی ان کو یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ استدلال کرتے کرتے، غور کرتے کرتے توحید تک پہنچے. نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے، قوم کو توحید پر لانے کے لیے ایک وسیلہ اور ایک طریقہ استعمال فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی جو استدلال کا طرز تھا اس کی تقسیم فرمائی. فرمایا بڑا اچھا طریقہ اختیار فرمایا قوم کو راہ راست پر اور ایک اللہ کی عبادت پر لانے کے لیے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا. یہ حجتیں اور یہ طریقہ استدلال کس نے سکھلایا؟ آتیناہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھایا، ستاروں والا. اور ہم جس کا درجہ جس طرح سے بڑھانا چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں. انبیاء کرام میں بھی درجات،
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کے اور نبیوں کے مختلف درجات، لیکن یہ درجات پر لوگوں کو کلام کرنے کا حق نہیں دیا۔ کس کا کیا درجہ ہے؟ کیونکہ کبھی ایک نبی کو درجہ دینے میں دوسرے نبی کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ یہی حال بزرگوں کے اندر بھی رہا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کتنا بزرگ ہے، کتنا متقی ہے، اللہ کے کتنے قریب ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم خالی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، وہ اس سے بڑے بزرگ ہیں، وہ اس سے بڑے بزرگ ہیں۔ ہم کو فیصلہ کرنے کا کیا حق ہے؟ ہم کو کیا معلوم کس کا کیا درجہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کتنا اللہ کے قریب ہے، کون نزدیک ہے، کس کا درجہ کتنا ہے۔ اس لیے ہم کو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جو درجے اللہ نے جس کے رکھے ہیں وہ درجے مان لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں، کس کو کیا درجہ دینا اس کی حکمتوں کو جانتے ہیں، اور بڑے علم والے ہیں، کس کو کتنا مقام دینا چاہیے، کتنی ترقی دینی چاہیے، کتنا علم دینا چاہیے، یہ اللہ کو معلوم۔ آگے فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، ایک بیٹا جو پہلوٹا تھا اس کا نام اسماعیل تھا، ان سے عرب کے خاندان پھیلے بنو اسماعیل، اور حضرت اسحاق یہ دوسرے بیٹے ہیں۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے ہیں، دوسرے بیٹے اسحاق ہیں۔ اسحاق سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل بھی ہے، اور ان کے 12 بیٹے ہیں، اور وہ 12 بیٹوں سے نسلیں چلی، بنی اسرائیل کہلائے۔ کلن ہدینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی راہ حق کی ہدایت عطا فرمائی، حضرت اسحاق کو بھی دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، پھر ان کے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا۔ سب کو ہدایت سے مالا مال کیا، سب کی رہبری اور رہنمائی ہم نے کی۔ اللہ فرماتے یہ جو مقام دیا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی، ان کو راہ حق دکھایا، اور انہوں نے پھر دنیا کو راہ حق بتایا، ہدایت کے راستے بتائے۔ اور ان کی ذریت کے اندر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے۔ ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں اور اچھے مقامات عطا کرتے۔ 18 نبیوں کا نام لیا ہے اور دوسرے انبیاء کا ضمنی طور پر تذکرہ کیا۔ وزکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے راہ ہدایت ہم نے بتایا۔ ویحییٰ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت الیاس۔ یہ تمام صالحین میں سے جتنے انبیاء کرام ہوتے ہیں، اونچے مقام کے لوگ ہوتے ہیں، انسانوں میں ان کا مرتبہ نہایت عالیشان ہوتا ہے، نہایت اونچے مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو صالحین میں سے بنایا۔ ہر نبی صالح ہوتا ہے، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے،
واسماعیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی پہلوٹے بیٹے کا تذکرہ کیا جو حضرت اسماعیل کے نام سے مشہور ہے۔ اسماعیل کے معنی اللہ سے مانگ کر لیے ہوئے۔ والیسع، یہ نبی کا تذکرہ ہے لیکن ایک اور جگہ پر ہے اور یہاں ہے، دو ہی جگہ پر الیسع کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یہ بھی ذریت ابراہیم میں اس لیے شمار کر لیا کہ چچا پر منزلہ باپ کی ہوتا ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انبیاء کرام کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں سے مالا مال فرمایا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی ذریت اور ان کے کچھ بھائیوں کو ہم نے ہدایت یاب فرمایا، ان کو منتخب کیا۔ مجتبی کے معنی منتخب کے ہیں، جیسے محمد مجتبی کے معنی اللہ کی طرف سے منتخب۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور یہ تمام انبیاء کرام کو راہ راست کی ہم نے ہدایت کی، صراط مستقیم عطا کیا، اور انہوں نے پوری دنیا کو پھر جو ہے جہاں جہاں وہ مبعوث ہوئے تھے وہاں وہاں دین کی دعوت دی، وہاں وہاں تبلیغ کا کام انجام دیا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے ارادے فرماتے ہیں، ان کو راہیاب فرماتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے، اور ہدایت ملنے کے بعد گمراہی نہ آ جائے اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ولو اشرکوا، اور جو شرک کرے گا چاہے وہ نبی ہو، اگر شرک کا ظہور اس سے ہو جائے تو اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ تو عام لوگوں کا تو تذکرہ کیا ہے، شرک خطرناک بیماری، اور توحید تمام انبیاء کرام کی دعوت متحدہ ہے۔ تمام انبیاء کرام نے توحید اور ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اگر شرک کی طرف جائیں تو ان کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے۔ شرک اور کفر کے ساتھ اعمال صالحہ کام نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ درجات عطا فرما دیں، کچھ فائدے پہنچا دیں ان کے اچھے اعمال کے، لیکن آخرت میں اعمال پر اجر کے ملنے کی شرط ہی ایمان اور توحید ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ تمام 18 انبیاء کرام کا ضمنی تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو نبوت سے سرفراز کیا اور حکمت کی اور دانائی کی اور دانشمندی کی حدیثیں اور باتیں ان کو سکھائی۔ ہر نبی نے جو بیان کیا وہ حدیث ہے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لاکھوں کی تعداد میں۔ اگر مشرکین مکہ اور دنیا کے وہ کافرین جو انبیاء کرام کی اس رہنمائی کو نہیں مانتے، اس رہبری کو نہیں مانتے، تو ہمارے پاس لوگ تیار ہیں، ہمارے پاس امتیں تیار ہیں، ہٹا دیں گے نہ ماننے والوں اور ایمان والے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے۔ وہ دین کا کام کریں گے، ہدایت کا کام کریں گے، لوگوں کے درمیان راہبری کا کام کریں گے۔ اے نبیوں، وہ انبیاء کرام جو سابقین آئے اور انہوں نے جو دعوت دی اور انہوں نے جو ہدایت کا طریقہ اختیار کیا، اے نبیوں تم بھی وہی طریقہ اختیار کرو۔ گویا سابقین جتنے انبیاء ہیں تمام کی دعوت ایک ہے، توحید کی دعوت ہے، اسی توحید کی دعوت کو لے کر دوسرے نبیوں کو چلنا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کو شریعت الگ ملی، کتاب الگ ملی، 100 سے زیادہ کتابیں آئی ہیں، 4 کتابیں مشہور ہو گئیں، آخری کتاب ناسخ بن کر آئی وہ قرآن کریم ہے جو تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔
اور انبیاء کرام بے لوث خدمت کرتے ہیں. قوم کی جو خدمت کرتے ہیں، قوم کی جو رہبری کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی تنخواہ نہیں مانگتے، بلکہ بے لوث بغیر کسی اجرت کے نہ کہتے ہیں. کہہ دیجئے نبی کے لا اسألکم علیہ اجرا. تم شاید سمجھتے ہو کہ میں دین کی دعوت دینے کے بعد تمہارے پاس روپیہ مانگوں گا، پیسہ مانگوں گا، کوئی دنیا کی دولت مانگوں گا. اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں مانگتا. میں بے لوث اور بلا کسی عوض کے صرف اللہ تعالیٰ کی یہاں اجر ملنے کی بنیاد پر کام کرتا ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ سب باتیں عالم کے لیے اور عالم کے لوگوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، سمجھداری کی باتیں ہیں، موعظت کی باتیں ہیں، جن کے پیچھے چل کر آدمی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. دوسرا رکوع شروع فرمایا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ انہوں نے جب یہ تمام حقائق کو سنا تو حقائق کے سننے کے بعد بجائے اس کے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی توحید کی قدر کر لیتے، نبی کی قدر کر لیتے، دین کی قدر کر لیتے، جو کتاب اللہ نے بھیجی اس کی قدر کر لیتے، اس کے بجائے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی. نبی اللہ کی نعمت ہوتا ہے، بہت بڑا انعام ہوتا ہے جس کے پیچھے چل کر آدمی ہمیشہ کی کامیابیاں اور دنیا کی نعمتیں بھی حاصل کر سکتا ہے. وما قدر اللہ حق قدر. لوگوں نے اللہ کی جو قدر دانی کرنی چاہیے نہیں. ہر زمانے میں رہا ہے کہ جب تک بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی. وہ چلے جاتے ہیں، پھر کتابیں لکھتے ہیں، پھر تعریفیں کرتے ہیں، بڑے بڑے قلعے تعریفوں کے بنتے ہیں، لیکن اب وہ چلا جا چکا ہے، وہ خزانہ زیر زمین دفن ہو چکا ہے. کیا کرو گے؟ جب تھا تب فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. کوئی کتاب نہ لکھتے آپ، لیکن اس کے پاس رہتے، اس کے علم سے خوب فائدہ اٹھاتے تو قدردانی کہلاتی. لیکن مرنے کے بعد اب جو ہے باتیں کرنا اور تاریخ کے قلعے باندھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی قدر کی بات تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی لوگوں نے قدر نہیں کی. حالانکہ اللہ نے انعامات کے ڈھیر لگا دیے ہیں، نعمتوں کے انبار لگا دیے ہمارے لیے، پھر بھی ہم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. یہ ناقدری نہیں تو کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے ناقدری میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھمنڈ میں انہوں نے یہ بات کہی، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. اللہ نے انسان پر کبھی کوئی کلام اتارا نہیں. حالانکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی، اور دوسری جتنی کتابیں ہیں وہ سب کتابیں تو ہیں، کلام نہیں. وہ کتابوں میں جو لوگوں کو سپرد کی گئی تھی، علماء کو دی گئی تھی، اس میں تغیر آیا، لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے اور اس کی حفاظت خود اللہ کر رہے ہیں. اس بنا پر اس کے اندر کسی قسم کا تغیر لاحق نہیں ہوا. آپ کہیے ان مشرکین مکہ سے جو گھمنڈ میں آ کے وحی کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں کہ نعمت وحی بھیج کر تم کو راہ راست بتایا، اب ناقدری کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، تو تمہارے قریب میں نصرانی بھی ہیں، اور نصرانی تھوڑے دور تھے، یہودی بالکل قریب تھے، اور یہودی اپنے پاس اللہ کی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وحی کے ذریعے سے یہ کتاب کی گئی. ظاہری بات ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا کہ اللہ نے وحی اتاری ہی نہیں، تو جا کر پوچھو، یہود سے پوچھو، نصارہ سے پوچھو، آپ کہیے اے نبی وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
نورانیت والی اتاری، وہ کس نے اتاری؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نور کہا ہے قرآن کریم میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اس کے اندر ہدایت کی باتیں ہیں اور نورانیت ہے۔ قرآن کریم کے لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو قرآن کریم کو بھی نور کہا ہے۔ اللہ نے رسول کو نور کہا ہے کہ نہیں، یہ بحث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہا، وہ حدیث کے اول ما خلق اللہ نوری، وہ بالکل ضعیف ہے اور محمل روایت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ کتاب میں وہ حدیث ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کتابوں میں لکھا تھا، تم نے کاغذوں کے اندر وہ کتاب لکھی تھی، تورات انجیل کاغذوں کے اندر لکھی گئی، شاید بعد میں لکھی گئی ہو لیکن لکھی گئی۔ لیکن ان کے جو پادری تھے، ان کے جو رہنما تھے، وہ بڑے اغراض پسند لوگ تھے، اغراض پرست تھے۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، لوگوں کے سامنے جو اپنی مرضی کی چیز ہوتے کاغذوں میں سے نکال کر دکھاتے تھے، اور جس میں ان کو لگتا تھا کہ اپنا نقصان ہے وہ کاغذ چھپا دیتے تھے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی پول کھولی۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم کو کتاب دے کر وحی کی روشنی میں وہ چیزیں ہم نے عطا کی ہیں جو تم کو معلوم نہیں تھی پہلے۔ بھائی قرآن کریم آیا تو قرآن کریم میں ایسے علوم آئے، ایسی چیزیں آئیں کہ جن کو ہم جانتے نہیں تھے اس سے پہلے، جب سے قرآن کریم اترا تھا اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ قرآن نے آ کر وہ تمام چیزوں کو آشکارا کیا، ظاہر کیا، کھولا۔ نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے۔ کون جانتا تھا؟ قل اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے وحی کا نور اتارا، کتاب اتاری۔ مان لیا نا تم نے؟ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تھی کہ نہیں؟ وحی کی روشنی میں مشرکین مکہ مانتے تھے، مدینے کے مشرک بھی مانتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور وحی اتری تھی۔ تو جب وحی ان پر اتر سکتی ہے تو آخری وحی نبی پر کیوں نہیں اتر سکتی؟ کتاب ان کو دے سکتے ہیں تو نبی کو کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمارے رسول کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اور وہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ نعمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم ان کے پیچھے نہیں پڑتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کھلواڑ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں آتے، اور حق کی طرف اور رہنمائی جو کی گئی ہے اس کی طرف نہیں آتے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن کریم نہایت برکتوں والی کتاب ہے، اور یہ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبیوں پر لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اتاری۔ ضرورتیں کبھی کبھی جسمانی ہوتی ہیں اور روحانی ہوتی ہیں۔ روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ رکھا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ روحانی ضرورتوں کو پورا نہ فرمائے، وہ نورانی کتاب کے ذریعے سے اور قرآن کریم کے ذریعے سے وہ ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ وہ ضرورتیں جو روحانیت کو درکار ہیں، روح کو درکار ہیں، روح کی غذا بنا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مضامین کو اتارا ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القرى سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مکے کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ام القرى ہے۔ ام القرى کے معنی شہروں کی ماں۔ جتنے شہر بسے ہیں بعد میں بسے ہیں، سب سے پہلے دنیا میں بسنے والا شہر مکہ ہے۔ اب میپ میں بھی دیکھیں گے تو دنیا کو اٹھایا ہی گیا ہے، یہ بیت اللہ جو ہے یہاں سے اٹھایا ہے، اس لیے اس کا نام کعبہ رکھا۔
ابری ہوئی زمین، پھر یہاں سے زمین کو پھیلایا اور یہ پورا عالم جو ہے وہ تیار ہوا۔ نبی جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ مکے والوں کو ڈرانے کے لیے اولاً ومن حولہا، اور اطراف کی بستیوں کو اور پورے عالم کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حولہا کے اندر پورا عالم آ گیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو قرآن کریم کے مضامین کے ماننے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ کاربند ہیں۔ اچانک نماز کا تذکرہ کیوں کر دیا؟ نماز سے مراد مکمل شریعت ہے، لیکن نماز اہم العبادات ہے، اس بنا پر ذکر نماز کا کیا ہے۔ مراد پوری شریعت ہے۔ صلاۃ سے مراد اگرچہ ایک عبادت مخصوصہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن مراد اس سے پوری شریعت مقدسہ ہے۔ نماز جو ہے اس کے اندر جتنی عبادات ہیں وہ تمام کے تمام آ جاتی۔ وہ اپنی نمازوں کی یعنی پوری شریعت مقدسہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بڑا خیال رکھنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور جو وحی کا انکار کرتا ہے اس سے بڑا گھمنڈی اور ظالم کوئی نہیں۔ تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی وحی وغیرہ نبی پر نہیں آتی، نہیں اترتی۔ ایک تو وہ گھمنڈی انسان ہے، قرآن نے اس کا بھی انکار کیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وحی کے خود کے اوپر آنے کا اقرار کیا کہ ہم لوگ خود وحی ہمارے اوپر آ رہی ہے، جیسے غلام احمد قادیانی نے کہا، اور اسی طرح مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اور اسی طرح اسود انسی نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں اور ہمارے اوپر وحی آتی۔ اور ایک وہ تھا کہ جس نے یوں کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، وہ نضر ابن حارث تھا جس نے یوں کہا کہ ایسا قرآن تو ہم بھی لا سکتے ہیں، حالانکہ قرآن کے 30 پارے آئے، چیلنج کیا گیا، آج تک قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا گیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آخرت کی طرف رخ کو کلام کے موڑ رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، یہ ظالمین کی موت کا جب وقت آئے گا اور سکرات کا عالم ہوگا اور آخرت کی طرف رخ ہوگا اور روح ان کی نکالی جائے گی، تو ملائکہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی پشتوں پر مار رہے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر تماچے مار رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ اخرجوا انفسکم، تمہاری روحیں ہمارے سپرد کرو۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بغیر کسی دلیل کے انکار کیا، تم نے نبی کا انکار کیا، تم نے اس کے لائے ہوئے دین کا انکار کیا۔ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اپنے ہاتھ دراز کریں گے فرشتے ایک خاص انداز میں اور ان کی روحوں کو کھینچ کر نکالیں گے، ماریں گے، ذلتی کا سامنا ہوگا، رذالت کا سامنا ہوگا۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم جو غیر حق اور ناحق بات دنیا میں کیا کرتے تھے، آج اس کی ایک دردناک سزا تم کو مل رہی ہے، اور قبر میں جانے کے بعد برزخ کے عالم میں سزا ملے گی، اور اس کے بعد کفر دائمی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تمہیں سزا ملنے والی ہے، اور وہ سزا ایسی ہے کہ وہاں سے تمہارا نکلنا مشکل ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم آؤ گے نا جب میرے پاس تو تمہیں اکیلا آنا پڑے گا۔ حدیث میں فرمایا جب قبر سے نکلے گا آدمی تو نہ سر پہ ٹوپی ہوگی، نہ پیر میں جوتا ہوگا، نہ خطرہ کا عالم ہوگا، لباس بھی جسم کے اوپر نہیں ہوگا، اور کھینچ کر محشر کی طرف جو ہے جمع کیا جائے گا۔
فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جب دنیا میں تم آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، جب جاؤ گے تب بھی تم جو ہے اپنے طور پر اکیلے اور تنہا جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو دنیا میں تم نے گڑبڑیاں اور غلط کام کیے سب یہاں چھوڑ کر جاؤ گے اور اس کی سزا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اور دنیا میں تم نے جو مورتیں بنا رکھی تھیں اور جو بت گانٹھ رکھے تھے اور جن پر تم کو سفارش کی امید تھی، تم یہ کہتے تھے کہ ہم اس کی پوجا اوتار سمجھ کر اس لیے کرتے ہیں کہ کل آخرت میں مرنے کے وقت ہمارے یہ سفارشی بنیں گے، آخرت میں سفارشی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت کے وقت وہ تمام غائب ہو جائیں گے، آخرت میں ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ جتنے پتھر کے بت ہیں یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس سے جہنم کو سلگایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور شدید الحرارت ہوگی جہنم کی آگ ان پتھروں کے جلنے کی وجہ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، حجارہ سے مراد وہ بت ہیں جن کی تم دنیا میں پوجا کیا کرتے تھے، وہ پوجا کیے جانے والے بتوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال کر آگ جلائی جائے گی، اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جن کو تم سفارشی سمجھ رہے تھے جہنم سے بچنے کا، وہ تو خود جہنم میں ہے، اور بچنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، جن کو شرکا سمجھ کر تم نے دنیا میں پوجا تھا وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ ڈال دیا جائے گا، رشتے کاٹ دیے جائیں گے، تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تم اندھیرے کے اندر کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے۔ آج وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو رسول کو ماننے والے ہیں، جو نبی کے ماننے والے ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ قبر میں جواب بھی صحیح طریقے سے دے سکیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں نبیوں کو مانا، سرکار کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا، قرآن کریم کو مانا اور احکام پر زندگی گزاری، ان لوگوں کے لیے آخرت میں راحت ہے، برزخ میں راحت ہے، ہمیشہ کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظالمین میں شمار ہو جائیں، ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جو توحید کے خلاف زندگی گزارتے تھے، اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارتے تھے، ان میں بھی ہم شامل نہ ہو جائیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارے اظہر بھائی ہمیشہ آتے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اعجاز عبدالصمد شیخ کا انتقال ہوا، مغفرت کی دعا فرمائے۔ غفران احمد کی بیٹی 5 سال ذہنی مرض میں مبتلا ہے، دعا کی درخواست۔ مولانا عبداللہ صاحب جو ہمارے یہاں کے میر منشی ہیں اشرفیہ میں، ان کے بھائی کا وہاں گاؤں کے اندر انتقال ہوا۔ شام کو ان کا فون آیا تھا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت جو ہے وہ کی جائے۔ لندن میں مرزا عبد الکریم صاحب کے بیٹے یعقوب مرزا صاحب کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مرتبہ اور جگہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، قرآن کریم کی فہم نصیب فرما، اس کے معنی پر عمل نصیب فرما، اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو انتقال فرما گئے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، علیہم میں بہترین سے بہترین مرتبے اور مقامات عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد مراقبہ کریں گے. جو حضرات نئے ہیں وہ بھی مراقبے میں شامل ہوں اور پرانے حضرات کو الحمدللہ شامل ہوتے ہی. ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اللہ واللہ اور اللہ، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تسبیحات کریں گے انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہی بس قدم آخر گرد زبان میرے الہ. اللہ
اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ تصور کرنا ہے، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور تصور ایک ہی قائم کریں۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت فسال ذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ جب مراقبہ کریں تو سوچنا چاہیے کہ آنکھیں کہنے پر بند کی ہیں، ایک دن بے اختیار آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ مردے کو کفن میں دیکھا ہوگا کتنا بے اختیار ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتک، یا ذا الجلال والاکرام و یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں چور ہیں. اے اللہ العالمین گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ ہوئے ہیں. اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں سے کے سمندر سے ہمیں نکال دے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے سامنے رونے دھونے والا بنا دے. اے اللہ تیرے سامنے داری کرنے والا بنا دے. اللہ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اچھائیوں کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اخلاق حسنہ نصیب فرما دے. اللہ ہمیں باحیا بنا دے. اللہ ہمیں مخلص بنا دے. اللہ ہمیں توحید پر چلنے والا بنا دے. اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما دے. اللہ سنتوں کا عاشق بنا دے. اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. اللہ نمازوں کا عشق و محبت عطا فرما. قرآن کریم سے تعلق عطا فرما. تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما. ذکر و شکر و فکر والی زندگی عطا فرما. تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا. اللہ پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اللہ مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما. ظالموں کی سرکوبی فرما. مظلوموں کی مدد کے فیصلے فرما. اللہ ہمیں ایک بنا نیک بنا. ہم میں اتحاد پیدا فرما. اللہ قوم کا درد امت کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرما. فکر پیدا فرما. اپنی رضا سے مالا مال فرما. اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے. اللہ یہ بیٹھنے کو قبول فرما لے. اللہ تیرا نام لینا نہیں آتا ابھی کو معاف فرما دے. اللہ سچے دل سے تیرا عشق کرنے والا تیری محبت رکھنے والا بنا دے. تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما. اے الہ العالمین جو انتقال فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. یہ اللہ جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اپنے فضل سے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. برکتیں عطا فرما. عافیتیں عطا فرما. سکون عطا فرما. راحتیں عطا فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے اپنے فضل سے محفوظ فرما دے. کرم فرما دے. رحم فرما دے. عافیت فرما دے. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما دے. رحمتک یا